ایک لفظ ہے زلزلہ، جس کو بھوکمپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ سائنس کے مطابق تو آپ نے بہت سارے سائنسداں سے سنا ہوگا، لیکن آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو مختصر سے وقت میں سمجھا دوں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور اس کے آنے کا سبب کیا ہے۔ سنیے، حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑے زبردست صحابی ہیں۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، زلزلہ آنے کا ایک سبب یہ ہے جب حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے، یعنی جو خزانہ حکومت کی طرف سے میسر ہوتا ہے لوگ اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھوکمپ اور زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میں آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والامانۃ مغنما، اور امانت کو لوگ غنیمت کے طور پر استعمال کرنے لگیں، امانت میں خیانت کرنے لگیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری تباہی کے دن قریب آ گئے۔ اور حضور نے فرمایا، والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ لوگوں پر بوجھ بن جائے، اگر کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر دیا جائے تو اس کی جان نکلنے لگے، یہ ہماری تباہی کے دن ہیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کو دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد بیوی کی اطاعت کرے، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کی نافرما برداری کرے، یعنی بیوی اور ماں میں بیوی کے حکم کو ترجیح دے اور ماں کے حکم کو ترجیح نہ دے۔ اولاً تو ماں کسی بات کا حکم زیادہ تر اولاد کو نہیں دیتی، لیکن اتفاقاً حکم دے بھی دے تو اولاد بیوی کی بات کو ترجیح دے اور ماں کی بات کو نظر انداز کر دے، یہ زلزلے آنے کا سبب ہے۔ حضور نے فرمایا، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں سے قربت حاصل کی جائے، اور وَأَقْصَى أَبَاهُ، ماں باپ کی نافرما برداری کی جائے، یعنی دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ماں باپ کی بات سننے کے لیے، ماں باپ کے دل میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، آپ دیکھ لیجئے آج نوجوان دوستوں کے ساتھ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، زندگی دوستوں میں گزر گئی، کئی سال میں باہر سے آتا ہے، لیکن کبھی اس کو یہ فکر سوار نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر باپ کے پاس بیٹھ کر باپ کی بات کو بھی سنا جائے اور باپ کے درد کو بھی سمجھا جائے۔ آج نوجوان ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن علمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے بھی تو اس میں سینکڑوں مرتبہ اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ لگیں اور اپنا ذہن بجائے ماں باپ کی باتوں کو سننے کی طرف لگا کر اپنا سارا ذہن جو ہے وہ موبائل کی طرف لگاتے ہیں۔ خدا را ہرگز ایسا کام مت کیجیے گا جس سے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ماں باپ کے بھی کچھ سپنے اور ارمان ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی گفتگو کو بھی محبت کے ساتھ سنا جائے اور ان سے اپنی دل کی بات دی جائے اور ان کی دل کی بات اپنے سنی جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ حل بھی کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا، وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آواز گونجنے لگے گی، مسجدوں میں شور و غل عام ہو جائے، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، مرد کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر کے خوف کی وجہ سے، کہ اگر اس کی عزت نہ کی جائے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا ہماری جان کا دشمن بن سکتا ہے، اس لحاظ سے اگر اس کی عزت کی جائے تو یہ بھوکمپ اور زلزلے آنے کا سبب بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اور وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، اور شراب لوگ کثرت کے ساتھ پئیں گے،
شراب جب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے، وظاہرت القینات والمعازف، اور ناچنے والی یہ لوگوں کے درمیان جو ہے کھلم کھلا ناچنا اور ڈینس پارٹی یہ جب عام ہو جائے، بے حیائی بڑھ جائے، خرافات بڑھ جائے، شر و فساد بڑھ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ جب گناہ ہونے لگتے ہیں، لوگ ناچنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، نیک لوگوں کو ترجیح دینا بند کرتے، تو یہ بھی زلزلے آنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری لوگ، اس امت کے آخری لوگ پہلے والے لوگوں کو لعن و طعن کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنے لوگوں نے لعن و طعن کیا آپ نے دیکھا، سرکار غوث پاک کی ولایت پر لوگوں نے شک کیا آپ نے دیکھا، حضرت امام غزالی کی ولایت پر لوگوں نے شک کیا آپ نے دیکھا، امام اہل سنت سید سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجدد ہونے پر اور آپ کی جو ہے جناب والا آپ کے علم پر لوگوں نے اعتراض کیا آپ نے دیکھا۔ یہ سب زلزلے آنے کے سبب ہیں۔ حضور نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، حضور نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو آپ سمجھ لو کہ زلزلے تم کو پکڑ لیں گے، زمین کو دھسا دیا جائے گا، صورتوں کو مس کر دیا جائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال ترکی اور سیریا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھٹکے میں کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ سے یتیم بن گئے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنی عالیشان بلڈنگیں کہ جن لوگوں کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز تھا، جن کو اپنے مکانات پہ ناز تھا، جن کو اپنی دولت، اپنی جائیداد اور اپنی پونجی اور اپنے سرمایے پہ ناز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بھوکم اور سلسلہ آیا تو ایک منٹ میں تہس نہس ہو گیا، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیش ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اس دنیا سے دل نہ لگا کر اس رب سے دل لگائیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ لیکن آج ہماری قوم کے حالات یہ ہیں کہ آج جیسے یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کان سے ٹکراتی ہیں، ہم اپنے کان پر غفلت کا پردہ ڈال کر ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہماری قوم کے بھی یہی حالات رہے، مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، مدرسوں کو ویران کر دیا جائے، اور سینما ہال اور دنیاوی چوراہوں کو آباد کر دیا جائے، تو سمجھ لینا وہ دن بعید نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کی گرفت میں آئیں، اللہ کی پکڑ میں آئیں، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہمارے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ اور آپ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو دنیاوی کام بعد میں، سب سے پہلے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا اس پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہماری نسلوں میں انقلاب آئے گا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بالخصوص مولا کریم ہمارے وطن ہندوستان اور جہاں کہیں بھی یہ زلزلے کا معاملات آئے ہیں، مولا سبھی جگہ امن و امان عطا فرمائے اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔